اصول کے ساتھ مانگے گا، قواعد کے ساتھ مانگے گا، یقین کے ساتھ مانگے گا تو اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا، ان 4 درجات میں سے کسی بھی درجے کے ذریعے۔ یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے اور یہ اللہ سے مانگنے کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد دعا قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں اور جو آداب ہیں، ان آداب کے اندر ایک چیز اور ایکسٹرا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرے، نبی پر درود پڑھے اور اپنی دعائیں کرے، اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ لیکن چند ایسے کلمات بھی ہیں کہ جن کلمات کو اگر آدمی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا، ذرہ برابر دعا قبول نہ ہونے میں شک باقی نہیں رہے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اگر کوئی بندہ دعا کے اندر یہ کلمہ کہے یا ذوالجلال والاکرام، یہ دعا کے ساتھ، یہ کلمے کے ساتھ اللہ کا بندہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یا اللہ کے بجائے ہم دعا میں کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی بندہ یہ دعائیں کلمات کہے یا ذوالجلال والاکرام، اگر یہ کہتے ہوئے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اور نبی نے آگے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کلمہ کہے یا حی یا قیوم، یہ دعا کا کلمہ، یہ کلمہ کہتے ہوئے دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور ایک آیت جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس کو آج لوگوں نے آیت کریمہ کا نام دیا ہوا ہے۔ آیت کریمہ کے نام پہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، پیروں کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ ہر قرآن کی آیت آیت کریمہ ہے۔ ہر قرآن کی آیت آیت کریمہ ہے۔ کون سی آیت کریمہ نہیں ہے؟ کریمہ کے معنی عزت والی آیت، بزرگی والی آیت۔ اور قرآن مجید کے اندر کون سی ایسی آیت ہے جو عزت والی نہیں ہے، بزرگی والی نہیں ہے؟ لیکن لوگوں نے خاص طور پہ ایک ہی آیت کو جو ہے آیت کریمہ کا، اور وہ آیت کا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو لوگوں نے آیت کریمہ کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ آیت پڑھ کے جو بھی آدمی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ لیکن آج لوگوں نے اس کے اپوزٹ کام کیا ہوا ہے۔ آیت کریمہ کو لیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور بیجوں کے اوپر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اعمال غیر اسلامی اعمال ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر کہیں پر بھی ایسے کام نہیں بتائے گئے، نہیں سکھلائے گئے۔ جس چیز کو اللہ نے جس طرح بنایا ہے، جس چیز کے بارے میں جیسے بیان کیا گیا ہے، ویسے انسان اگر عمل کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو انعام ملے گا اور اس کا اجر دیا جائے گا۔ اگر وہ چیز کو بدل دے گا تو بجائے ثواب کے، بجائے اجر کے، بجائے انعام کے عذاب دیا جائے گا، عذاب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور ایسا آدمی اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ تو یہ دعا کے چند آداب اور اصول آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے جائیے، اپنے سارے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں قبول کرے گا، دعاؤں کو سنے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ دعا کے بارے میں چند اہم باتیں میں نے بیان کر دی۔ آخر میں 2-3 منٹ جو ہے رمضان کے مسائل کے تعلق سے 2-3 باتیں بیان کر دو تو بہتر ہے۔ سب سے پہلی بات، ماہ رمضان میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ عبادت روزہ ہے، اور روزے کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے نیت کا اختیار کرنا۔ نبی نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو آدمی نماز فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اب نیت کا جب بات آئی ہے تو یہ بات بھی سن لیں کہ قرآن و حدیث کے اندر حج اور عمرے کے علاوہ کسی بھی عبادت کے لیے نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہے سوائے حج اور عمرے کے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو الفاظ ہیں یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ حج اور عمرے میں نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ہے، باقی سارے اعمال میں نیت دل سے کرنا ہے۔ الفاظ کسی عمل کے لیے ثابت نہیں ہے، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ قربانی کے لیے، نہ زکات کے لیے، نہ صدقات کے لیے، نہ خیرات کے لیے، اور نہ کسی عمل کے لیے سوائے حج اور عمرے کے کسی عمل کے لیے نیت کے الفاظ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور جو آج لوگ نیت کے الفاظ اختیار کرتے ہیں، نیت کے الفاظ پڑھتے ہیں، کیا کلمہ ہے وہ؟ نویتو
ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان یا من شہر رمضان، یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کلمات میں کتنی بڑی غلطیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ کہ ایسے کلمات کہیں پر بھی وارد نہیں ہے، نہ نبی نے پڑھے، نہ صحابہ نے پڑھے، نہ تابعین نے پڑھے، نہ تبع تابعین نے پڑھے، نہ ائمہ اعظام نے پڑھے، نہ سلف صالحین نے پڑھے۔ کہیں پر بھی کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ان روزے کے لیے اس الفاظ کو پڑھا ہو، یہ نیت کے الفاظ کو پڑھا ہے۔ یہ پہلی غلطی آدمی کی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے جو ہے نیت کے الفاظ کو پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی، جتنے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں ان کا ایک بھی روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ وہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ سال ماہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے، اتوار کو شروع ہوا، اتوار کے دن پہلا روزہ تھا اور آدمی سحری کے وقت اٹھا، اس نے دعا پڑھی اتوار کے دن۔ دعا کیا پڑھتا ہے؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی، رمضان کا کل کا روزہ، اصوم غدا للہ تعالی، کل کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اور آج کا روزہ کون رکھے گا؟ جو اتوار کا روزہ ہے جس کے لیے اٹھا ہے اس کی نیت کے الفاظ ہے ہی نہیں، نیت کے الفاظ ہی میں گڑبڑ ہے۔ نویتو، میں نیت کرتا ہوں، ان اصوم، کہ میں روزہ رکھتا ہوں، غدا للہ تعالی، کل آنے والے روزے کی۔ تو آج کا روزہ چلے گیا، اس کا نیت نہیں کیا تو روزہ چلا گیا۔ نبی نے فرمایا جس آدمی نے نماز فجر سے پہلے نیت نہ کی فرض روزے کی، اس کا روزہ نہیں عطا ہوتا، قبول نہیں کیا جاتا۔ اور آدمی اتوار کو اٹھ رہا ہے اور نیت کے الفاظ کیا پڑھ رہا ہے؟ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، پیر کے روزے کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتوار کا روزہ چلا گیا۔ پیر کو اٹھتا ہے، پیر کے دن اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ وہی دعا پڑھتا ہے، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ بھی روزہ چلا گیا۔ منگل کو اٹھتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ بھی روزہ چلا گیا۔ ایسا کرتے 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 رمضان پورا چلا جاتا ہے، ایک بھی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ تو